الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشاہدین کرام، آج کے نشست کا موضوع ہے رمضان کا استقبال ہم کیسے کریں۔ میرے اسلامی بھائیوں، رمضان محبت کا مہینہ ہے، ہمدردی کے احساسات اور جذبات کا مہینہ ہے۔ رمضان قرآن کریم کا مہینہ ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اس ماہ مبارک کی ایک معزز مہمان کی آمد کی طرح کیا کرتے تھے، جیسے ہماری کوئی محبوب شخصیت ہمارے پاس آ رہی ہو تو ہم اس کے لیے اپنے آپ کو گھر تیار کرتے ہیں اور اس کی پسند ناپسند کے مطابق اپنے ماحول کو صاف ستھرا کرتے ہیں۔ کسی سے محبت کے 3 اسباب ہوتے ہیں۔ نمبر 1 جمال، نمبر 2 صفت، نمبر 3 احسان۔ رمضان المبارک بھی اللہ تعالی کے پیدا کردہ ماہ اور سال میں ایک خوبصورت اور معزز وقت ہے۔ ہم اس کا استقبال اللہ رب العالمین کی کبریائی کے بیان کے ساتھ کرتے ہیں اور بہت استغفار کے ساتھ اس کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تاکہ اس کی رحمت اور مغفرت سے مستفید ہو سکیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، رمضان ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے روزے کی فرضیت کا حکم دینے کے بعد فرمایا، یعنی تم پر روزہ فرض کیا جاتا ہے شاید کہ تمام متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس سے تم ضرور ہی متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے، اس لیے کہ روزے کا یہ نتیجہ تو آدمی کی سمجھ بوجھ اور اس کے ارادے پر موقوف ہے، جو اس کے مقصد کو سمجھے گا اور اس کے ذریعے سے اصل مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ تھوڑا یا بہت متقی اور پرہیزگار بن جائے گا، مگر جو مقصد ہی کو نہ سمجھے گا اور اسے حاصل کرنے کی کوشش ہی نہ کرے گا، اسے کوئی فائدہ حاصل ہونے کی امید نہیں ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، رمضان ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ مقصد سے غافل ہو کر بھوکا پیاسا رہنا کچھ مفید نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اس کا کھانا اور پانی چھڑا دینے کی اللہ تبارک و تعالی کو کوئی حاجت نہیں۔ ان سے اس بات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ محض بھوکا اور پیاسا رہنا عبادت نہیں ہے، بلکہ اصل عبادت کا ذریعہ ہے، اور اصل عبادت تو یہ ہے کہ خوف خدا کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کی خوف کی وجہ سے اللہ کے قانون کی خلاف ورزی نہ کرنا اور محبت الہی کے بنا پر ہر اس کام کے لیے شوق سے لپکنا جس میں محبوب کی خوشنودی ہونا اور نفسانیت سے بچنا جہاں تک بھی ممکن ہو۔ رمضان کا مہینہ ہمیں ایمان و احتساب کا بھی درس دیتا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص رمضان المبارک کا روزہ
ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ ڈھال ہے، کہ جس طرح ڈھال دشمن کے وار سے بچنے کے لیے ہے، اسی طرح روزہ بھی شیطان کے وار سے بچنے کے لیے ہے۔ رمضان اور اسلام ہمیں غربا اور مساکین کے ساتھ کیسا سلوک کرنے کا درس دیتا ہے۔ دیکھیے یہاں سوالیہ نشان ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک ہمدردی اور مواخات کا مہینہ ہے۔ اس حالت میں مسلمانوں کے اندر اپنے دوسرے بھائیوں کی ہمدردی کا جذبہ پوری شدت کے ساتھ پیدا ہو جانا چاہیے، کیونکہ وہ خود بھوک پیاس کی تکلیف میں مبتلا ہو کر زیادہ اچھی طرح محسوس کر سکتا ہے کہ دوسرے بندگان خدا پر، اللہ کے بندوں پر غربت اور مصیبت میں کیا گزرتی ہوگی۔ حدیث مبارکہ میں یہ بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں کسی روزہ دار کو افطار کرایا تو یہ اس کے گناہوں کو بخشش کا اور اس کی گردن کو آگ سے چھڑانے کا ذریعہ ہے، اور اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس روزہ دار کو روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، اور روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی نہ ہوگا۔ دیکھیے البہقی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان میں اپنی عبادت اور ریاضت سے مثال قائم کی۔ جب روزوں کا نزول ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، تمہارے اوپر ایک بڑا بزرگ مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، ایک بہترین اور سخاوت کا مہینہ آ رہا ہے، یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی ایک رات ایسی ہے کہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں کے قیام کو نفل قرار دیا ہے، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے، جود و سخاوت کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص ماہ مبارک میں کسی کا روزہ کھلوائے تو اس کے گناہوں کی مغفرت اور اس کی گردن کو دوزخ کی سزا سے بچانے کا ذریعہ ہے، اور اس کے لیے اتنا ہی اجر و ثواب ہے جتنا اس روزہ دار کے لیے روزہ رکھنے کا ہے، بغیر اس کے اس روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی واقع نہ ہوگا۔ اب اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام سامعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی ہم لوگوں کو رمضان المبارک کے روزہ رکھنے اور قرآن مجید کی تلاوت اور جود و سخاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔